حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا تو میں نے معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے. اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا. ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے تو بہت سی حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی. ہمارے پاس واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. اس حدیث تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انکار. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کی. فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا. فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں. فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا.
فکمل بہ مئتن، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن يحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا وکذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں، معاشرہ اچھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس لوٹ جاؤ، فإنها أرض سوء، وہ بری جگہ ہے، فانطلقا، وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا، حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے، فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض۔ وقالت ملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تجھے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت الآدمی، ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوہ بینہم، ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا لیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کے لیے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو وہ جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت۔ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا، آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا اخباری اطلاع کی بنیاد پر کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یہ سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں
لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے. پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ کون سا ہے. تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ، البتہ اس میں انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ. انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو و درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ. اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی تھی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی. تو آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں. جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں، جس کے بارے میں شیرون صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو، یعنی امریکہ کا نہیں، اسرائیل کا. اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام ہے. یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کب وجود میں آئے تھے؟ پچھلی صدی، 20ویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں تھا. خلافت عثمانیہ کے پورا شمالی افریقہ، پورا یہ مغربی ایشیا، حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت، ایک ملک، خلافت کو کہتے ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بکھرے کیے انہوں نے، جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں تقسیم کیا جائے کہ اس عالم عرب کے جو ہے اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کرو. مصر، عراق یہ برطانیہ، شام، الجزائر یہ فرانس، لیبیا اطالوی، آگے ہسپانویوں. یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے، یہ تو اس وقت کی بندرباٹ تھی. اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد حقیقت میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر. یہ صرف چینج آف ریجیم نہیں ہے، چینج آف ریجن، علاقے کا. اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہو. ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں ہے. کوئی جرم ثابت نہیں ہوا صدام کا. پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا، اس نے کویت پر حملہ کیا تھا. اس وقت تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی نہیں. ان کے اپنے معاہدہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کچھ نہیں پایا. اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز، کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز حملہ، اور کس قدر شدت سے ہے، کتنی طاقت سے ہے، کتنی قوت سے ہے، کتنی فوجیں آئی ہیں، کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو اصل میں وہ کتاب الملاحم کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیشن گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے. اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا. ہم پر ایک الزام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے لاکھ دفعہ قسم کھا لیں ہم نہیں مانیں گے. شمالی کوریا کو ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ آپ نے تھا، ہمارے پاس ثبوت. اس کے بدلے میں ان سے میزائل ٹیکنالوجی آپ نے لی، ہمارے پاس ثبوت. اور آپ کشمیر میں کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیررزم کو روک نہیں سکے، آپ نے نہیں روکا. اور یہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں آپ کے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بن گئی ہیں. اس سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایٹمی صلاحیت جو ہے آپ کی وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، پھر تو وہ القاعدہ اور ٹیررسٹ کے حوالے پہنچ جائے. لہذا حالات جو ہے بہت دگرگوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے. بھارت کا جو طرز عمل ہے اس وقت، جس طرح تھریٹننگ انداز اس کا اس وقت ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اصول امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ جس ملک سے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہے اس پر پہلے سے حملہ کرنے کا حق حاصل ہے. یہ نہیں کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہو، ہمیں اندیشہ ہے لہذا ہمیں حملہ کرنے کا حق حاصل. تو اسی طرح پھر ہمیں بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا حق حاصل. بہرحال میں ان میں اب زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. یہ چیزیں تو اب رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کہ میرا ذہن حال ہی میں منتقل، وہ آج میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہے، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے. میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.
اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لا۔ نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا، نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے جو کہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں۔ کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی، یمن کے دارالحکومت، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی، جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا ہے۔ تو اس روز وہ جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت۔ لیکن ان کا کیا کہنا، جن کا نور مدینے سے صنعاء تک، جن کے نور کی انٹینسٹی کم ہوگی، وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں، ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکمیل کرے، واغفر لنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر، گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح ہو۔ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقش۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہو، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی۔ تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر
خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کا۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، آپ کا بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک دو۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوئی۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس بن کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، وہ تو اب اثر کرے گا۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ سے۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ یہ نہیں، بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کروں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا، اللہ سزا دینے والا، لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رہا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب کی ایک جیسے۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو اس ایک درخت سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم کو، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں االلہ سے معافی مانگوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال تھے، انفعال کہتے ہیں عربی، پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سے آتا، تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل پہ وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف،
تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ عقلاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا تو دے گا پورا پورا ناپ تول کر، نیکی کی جزا جتنی چاہے گا دے گا، اور بڑھائے گا، 10 گنا بڑھائے گا، 70 گنا بڑھائے گا، اور بڑھائے گا جتنا چاہے بڑھائے، وہ تو اس کا فضل ہے۔ فضل کے اندر تو کوئی حساب کتاب کی بات ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی آپ حساب جوڑ لیں، اس دنیا میں، اس زندگی میں جتنا بھی کسی انسان نے گناہ کر لیا ہو، بہرحال محدود وقت، اس کے جتنے اثرات بھی باہر چلے گئے ہو، وہ بھی ایک دن تو آئے گا نا، قیامت تک سے تو آگے تو نہیں جا سکتے، جب تک نوع انسانی ہے تبھی تک اس کے اثرات جائیں گے۔ دیٹ از آلسو لمیٹڈ۔ تو لمیٹڈ کا بدلہ جو ہے سزا کی صورت میں، وہ تو لمٹ ہونا چاہیے۔ جہاں تک نیکی کا بدلہ ہے جزا کی شکل میں، وہ لمٹ لیس ہو، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ وہ تو حساب ہی جدا ہے۔ جبکہ سزا دی جاتی ہے بالکل ناپ تول کر برابر، اور جبکہ جزا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے، جو بھی چاہے اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے۔ تو عقلاً ایک تو اس اعتبار سے بعض یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ تقابل جب کیا جائے، ویسے تو جہنم کے ساتھ بھی آیا ہے خلود کے بعد ابدا کا لفظ، اور جنت کے لیے بھی آیا ہے، لیکن جنت کے لیے 9 مرتبہ خلود کے ساتھ ابدا ہے، اور جہنم کے لیے صرف 3 مرتبہ خلود کے ساتھ ابدا ہے۔ آخر کو فرق و تفاوت تو ہوگا۔ اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں فوری تقابل جب آتا ہے تو جنت کے ساتھ ابدا کا اضافہ ہے، جہنم کے ساتھ نہیں۔ سورہ تغابن میں بھی ایسا ہی ہے، اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا، لیکن اہل جہنم کے لیے خالدین فیہا، اس پر ابدا کا اضافہ نہیں۔ یہی ہے سورہ مطففین میں جب اہل جہنم کا ذکر آیا ہے، اس کے لیے خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ تو مختلف اور کچھ احادیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی، آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو ان کے استاد کی تصنیف تھی مولانا شبلی کی، لیکن ان کی تو ہے پہلی 2 جلدیں، باقی 4 جلدیں سید سلیمان صاحب کی ہیں۔ انہوں نے اصل میں انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے اس کو مختلف موضوعات پر۔ اس میں جو بحث آئی ہے اس میں ان کی رائے بھی انہی کے ساتھ ہے، ابن عربی کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ رحمہم اللہ، کہ یہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جب سید سلیمان ندوی صاحب نے بیعت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، تو انہوں نے جن چیزوں سے رجوع کروایا تھا ان کی بیعت قبول کرنے سے پہلے ان میں یہ مسئلہ بھی شامل تھا کہ اپنی اس رائے سے رجوع کرو تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا۔ اس لیے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے، اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ عام آدمی کے ذہن پر جب تک کہ یہ خلود اور ابدیت اور ہمیشگی اور ہمیشگی کا کانسیپٹ نہ ہو، وہ گرفت جو اعصاب پر ہونی چاہیے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، اس کے اندر جو ہے بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ لہذا یہ ان باتوں میں سے شمار کرنے کے قابل ہے جس میں ایک کوئی ذاتی رائے یا رجحان کسی انسان کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی قائل رہے اور اعلان کرے کہ جو بھی اجماعی عقیدہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، چاہے ایک ذاتی رائے کسی کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن جو ہے انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک آزادی ہے، وسوسہ بھی ہے، اسے وسوسہ ہی سمجھ لیجیے جس پر گرفت بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس اعتبار سے ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں کی جو رائے ہے اس کے بارے میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ وہ معقول ہے عقل کے اعتبار سے، جو بھی ہمارے عقلی پیمانے ہیں۔ البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اس میں جو تعویلیں کی ہے اس مقام پر مفسرین نے، واقعہ یہ کہ وہ تعویلیں خاصی کمزور ہیں۔ البتہ ایک تعویل بہت ہی مجھے قریب نظر آئی، اور وہ تعویل ہے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری ہے۔ انہوں نے جو تعویلیں دوسروں نے کی ہیں ان کی نفی کر کے پھر اپنی تعویل ظاہر کی ہے کہ یہاں جو ایک تحدید ہے احقابہ، اگر اس کو محدود مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کمتر درجے کے تعغیم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔
وہ مکذبین اور کفار ان کے لیے خلود ہی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہی ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے وہی ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں پر مکذبین ہی تو لازماً مراد نہیں ہے، یہاں پہ طاغین کا لفظ ہے، اسی لیے میں نے لفظ طاغین پر اتنی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ طغیانی جو ہے اس کے تو درجے ہیں، جیسے ہی اپنی حد سے دریا نکل آیا طغیانی، لیکن طغیانی کیا، ہائی فلڈ، میڈیم فلڈ، لو فلڈ۔ اب یہ فلڈ کے بھی تو تین الفاظ تو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہوتے ہیں خبروں میں۔ اسی طریقے سے جو فسق اور فجور ہے وہ بھی ایک طغیانی ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہے وہ بھی اپنی حد سے تجاوز ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، منشا اور مرضی کے خلاف ہے، کبیرہ اس سے اوپر کی طغیانی ہے، پھر کفر ہے اور شرک ہے اور پھر تکذیب ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیش کا معاملہ جو ہے وہ ان مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، کفار کے لیے، صاف صاف انکار کرنے والوں کے لیے تو وہی ہے۔ البتہ اس سے جو کمتر درجے کے ہیں ان کو یہاں مراد لیا جانا چاہیے۔ تو اس سے گویا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم بھی رہا اور اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی برقرار رہا۔ تو فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی شے، الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور زخموں کا دھون، پیپ اور یہ مختلف چیزیں، مختلف اس کی تعبیرات کی گئی ہیں جن سے کہ طبیعت میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یہ ملے گا، نہ ٹھنڈک ہوگی۔ جیسے سورہ مرسلات میں بھی آیا ہے لا ذلیل ولا یغنی، وہ الفاظ جو آئے تھے انطلقوا الی ظل انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، چھاؤں نہیں ہے، بظاہر وہ سایہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی گرم جو ہے دھوئے کا سایہ ہے، وہاں پر بھی تمہیں کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی فرمایا کوئی ٹھنڈک انہیں میسر نہیں آئے گی، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا موافق، وفاق موافق، اسی سے باب مفعلہ کے اندر اسم بنے گا، اسم فاعل، جو ان کے اعمال کے بالکل مناسب ہے، متناسب ہے، موافق ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے کرتوتوں کی صحیح صحیح پوری پوری ٹھیک ٹھیک سزا دے گا، بدلہ انہیں ملے گا جو پورا موافق ہوگا ان کے حالات کے اور ان کے اعمال کے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امید ہی نہیں تھی کہ کوئی محاسبہ ہونے والا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو فیس کرنی ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا جو دینا ہوگا، کوئی جواب دہی ہے جو کہیں پر ہوگی، اس کا انہیں احساس ہی نہیں تھا، گمان ہی نہیں تھا۔ یرجون میں امید کے ساتھ ساتھ گمان کا مفہوم بھی ہوتا ہے، امکان۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے کہ جھٹلانے کا حق ہے۔ اب یہاں آیات سے مراد یہ آیات آفاقیہ بھی ہو سکتی ہیں، الم نجعل الارض کفاتا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہ آیات، یہ بھی آیات الہیہ ہیں، انہی سے تذکر، انہی سے تشکر کے جذبات جو ہیں ایک قلب سلیم کے اندر ابھرنے چاہیے، تو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اور دوسرے مراد آیات قرآنی، یہ آخری جرم ہے جب اللہ کے رسول کی تکذیب ہو جائے، اللہ کا کلام جو ہے اس کی تکذیب کر دی جائے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کذاب پر بحث ہوئی ہے، یہ کذاب جو ہے یہاں پر در حقیقت مصدر کے طور پر آیا ہے، مفعول مطلق۔ چنانچہ عربی میں جیسے کہ باب مفعلہ میں جو مصدر ہوتے ہیں وہ مفعلہ کے وزن پر بھی ہوتے ہیں، فعال کے وزن پر بھی ہوتے ہیں، مقاتلہ اور قتال، مجاہدہ اور جہاد، اسی طریقے سے باب تفعیل کے مصدر تفعیل کے وزن پر بھی ہوں گے اور فعال کے وزن پر بھی ہوں گے۔ تو کذاب یہاں بمانی تکذیب کے ہے، تکذیبا، لیکن یہ کہ تکذیب کی بجائے لفظ ہے کذابا، اس لیے کہ فواصل جو ہیں، جو یہاں کا ردم ہے، جو یہاں ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کہ جو یہاں پر قوافی آئے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ اور یہ خاص طور پر جو یمن کی عربی ہے اس میں خاص طور پر بہت سے الفاظ جو ہیں باب تفعیل کے جو مصادر ہیں وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں۔ تو کذبوا بآیاتنا کذابا، مراد کیا، کذبوا بآیاتنا تکذیبا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو جیسے جھٹلایا جاتا ہے، صاف صاف کھلم کھلا انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر شے کا ہم نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، حساب کتاب لکھا ہوا
ہر چیز جو ہے ہمارے ہاں، کوئی عمل، کسی کی کوئی حرکت، جیسے کہ سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا۔ تو یہاں وہی بات کی کل شیء احصیناہ کتابا۔ اب یہ احصاء کا لفظ اور احصار کا لفظ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، فقہ اللغہ جو میں نے کہا تھا، جو مادے قریب ہیں ان کا مفہوم بھی، احصار ہے کسی کو گھیر لینا، حصر، کہیں پر حصار کہتے ہیں گھیر لینے والی شے، اور یہ احصاء یہ بھی کسی چیز کا احاطہ کر لینا کہ کوئی شے چھوٹنے نہ پائے، گنتی ہو پوری کی پوری گنتی۔ کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے کو کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک قول۔ اور اعمال کا تو بڑا آسان ہے، اب تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، سب کی ویڈیو ٹیپس جو ہے بن رہی ہیں، ہر لہجہ، ہر آن، ہر وقت، اور سب کی وہ جو ہے آڈیو ٹیپ بھی بن رہی ہیں، تو ایک ایک شے محفوظ ہے، کوئی حرکت، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول، کوئی لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں۔ فذوقوا، تو اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، سخت ترین الفاظ اس صورت کے یہی ہے، تو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ شدت اور ہوگی، جتنا ہی چیخو چلاؤ، جتنا ہی تم چاہو عذر تراشو، بہانے بناؤ، گڑ گڑاؤ، اللہ کی رحمت کو پکارو، لیکن جان لو کہ اب لن نزیدکم الا عذابا، ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ ان للمتقین مفازا، اب یہاں وہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا جیسے سورہ مرسلات کی 10 آیتیں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، وہ بالکل اسی کے ہم وزن اب یہاں پر 10 آیتیں یہ ہیں۔ ان للمتقین مفازا، مفاز کے 2 معنی لیے گئے کہ ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے، یقیناً لوگوں متقیوں کے لیے کامیابی ہے، مصدر کا اگر لیا جائے تو مفہوم ہوگا کامیابی، فوز۔ اور مفاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے، کامیابی کی جگہ، یعنی جنت کی جو کامیابی کی جگہ ہے، ایک ہی بات ہے، مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، یہ صرف لغوی بحث ہوگی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ حدائقہ حدیقہ کی جمع ہے، چمن، اچھا باغ، یہ جو ہمارے ہاں پارکس ہے یہ بھی حدیقہ ہی کہلاتا ہے عربی میں، پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت منظر اچھا ہے، تو حدائق اس کی جمع حدیقہ کی۔ اعنابا، انگور، اور یہ خاص طور پر انگور جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک پھل کی حیثیت سے ہے بلکہ اس سے ہم زمانہ جب سے یوں سمجھیے کہ تاریخ ہم جانتے ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ شراب بھی کشید کرتا ہے، اگرچہ جو جنت میں شراب ملنے والی ہے وہ شراباً طہورا ہوگی، لیکن اعناب کا ذکر جو اعناب کا ذکر خصوصاً قرآن کر رہا، حدائق واعنابا۔ اور یہ تقابل اب کر لیجئے کہ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں طبعاً ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان میں ساتھ ہی جیسا کہ انسان کے ساتھ ایک جنسی جذبہ ہے، یہ دوسری ڈائمنشن ہے پھر انسان کی، جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اب یہ تمام چیزیں تو سورہ مرسلات میں صرف ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، بس یہ 4 آیتیں، اور اس میں جو مرغوبات نفس ہیں انسان کی، ان میں سے صرف ایک شے یعنی کھانے پینے کی چیزیں، مرغوبات میں میوے اور پھل، یہاں جو ہے وہ اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے، حدائق واعنابا وکواعب اترابا، انہیں وہ بیویاں ملیں گی، وہ حوریں انہیں عطا کی جائیں گی جنت میں۔ کواعب کہتے ہیں وہ جو نوخیز عورتیں، اٹھتی جوانی جسے کہا جاتا ہے، اور اترابا ہم سن، ایک ہی عمر والیاں۔ اس میں عام طور پہ اگرچہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ سب جو ہے وہ حوریں وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی، ہم سن ہوں گی، لیکن مراد زیادہ جو قوی ہے جو دوسرے حضرات نے لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنی جو ہے یہ بھی در حقیقت رفاقت جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ رفاقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی فرق ہو عمروں کے اندر تو وہ صحیح رفاقت کا انداز ہوتا ہے۔ رفیقہ حیات جسے آپ کہیں، یا رفیق حیات عورت کے لیے شوہر اس کا رفیق حیات ہے، اور مرد کے لیے، شوہر کے لیے اس کی بیوی رفیقہ حیات ہے، تو اس میں ہم سنی جو ہے زیادہ فرق اگر ہو، بعد ہو، تو پھر وہ اس طور سے جس کو وہ زوجیت جسے کہا گیا ہے،
اور جتنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی رہتی. تو وہ کواعب اترابا، وہ ایسی حوریں اور ایسی رفیق حیات انہیں وہاں ملیں گی کہ جو نوخیز ہوں گی اور